بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اور کارکن کا 33واں ایپیسوڈ نمبر 33 آخری آڈیو ہے، جس میں ضعف ارادہ کا تسلسل۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کام نہ کرنے کے لیے جھوٹے عذرات اور بے بنیاد بہانے پیش کرے۔ اس چیز سے چشم پوشی کرنا خود اس شخص سے بھی بے وفائی ہے جس میں یہ اخلاقی عیب ابھرتا آ رہا ہو، اور اس جماعت سے بھی بے وفائی ہے جس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ایک مقصد عظیم کی خاطر جان و مال کی بازی لگائی ہو۔ ایسی جماعت میں شریک ہونے والے ہر شخص کے اندر کم از کم اتنی اخلاقی جرات اور ضمیر کی زندگی ہونا چاہیے کہ اگر اپنے جذبے کی کمزوری کے باعث وہ کام نہ کرے تو صاف صاف اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے۔ اعتراف قصور کے ساتھ ایک شخص کا عمر بھر اس کمزوری میں مبتلا رہنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی اس کو چھپانے کے لیے جھوٹے بہانوں سے مدد لے۔ یہ عیب جب بھی ظاہر ہو، اس پر سرزنش کرنے پر وہ اس طریقے سے باز نہ آئے تو علانیہ جماعت میں سے ملامت کی جائے اور ان عذرات کی حقیقت کھول دی جائے جنہیں وہ اپنے لیے حجت بنا رہا ہو۔ اس میں تساہل برتنے کی معنی یہ ہے کہ جماعت کے اندر ان خرابیوں کا دروازہ کھول دیا جائے جن کی تفصیل ہم ابھی اوپر بیان کرائے ہیں۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک کوتاہ عمل اور سست کار آدمی اپنی اس حالت کے لیے جماعت کے افراد کی کمزوریوں، جماعت کے کام اور نظام کی خامیوں کا ذمہ دار ٹھہرائے اور انہیں اپنی بددلی کا سبب قرار دے۔ یہ در حقیقت خطرے کی سرخ جھنڈی ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اب یہ تیسرا فتنہ پردازی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اسے بددلی کے اسباب کی تفصیل پوچھنا غلط ہے۔ یہ سوال اس سے کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے اس فتنے کے راستے پر چلا دیا جائے جس کے سرے پر ابھی وہ پہنچا ہے۔ یہاں اسے ایبچینی اذن عام دینے کے بجائے اس کے دوستوں کو اسے خدا سے ڈرانا چاہیے اور اس کو شرم دلانا چاہیے کہ خود ایک ناقص کارنامہ اور خام کردار لے کر وہ کس منہ سے دوسروں پر تنقید کی جسارت کر رہا ہے۔ محنت کرنے والے، خدمت میں سرگرمی دکھانے والے، وقت اور مال کا ایثار دکھانے والے اگر تیری کوتاہی عمل کو اپنے لیے بددلی کا موجب ٹھہرائیں تو حق بجانب ہوں گے، مگر تو کہاں بددلی کا روپ دھارنے چلا ہے، جبکہ بددل کرنے والی خرابیوں کو پیدا کرنے میں تیرا اپنا حصہ دوسروں سے بڑھ کر ہی ہے اور کام خراب کرنے میں تیرا اپنا عمل دوسروں کے لیے نذیر بن رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اپنی تمام کمزوریاں اور خامیاں جماعت کے علم میں ضرور آنی چاہیے اور جماعت کو بھی کبھی ان کے جاننے سے کترانا اور ان کی اصلاح کی صحیح سے منہ نہ موڑنا چاہیے، لیکن انہیں بیان نہ کرنا جماعت کے ان سرگرم خادموں کا کام ہے جو سب سے بڑھ کر خدمت میں جان لڑانے والے ہوں۔ وہی اس کا حق رکھتے ہیں اور وہی ایمانداری کے ساتھ تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ کسی اخلاقی تحریک میں اس بے حیائی کی ہمت افزائی نہ کی جانی چاہیے کہ کام چور لوگ جو خدمت میں سست اور کردار میں خادم ہوں وہ لمبی زبان لے کر جماعت کی خامیاں اور کمزوریاں بیان کرنے لگیں۔ ایسی تحریک میں ان کا صحیح مقام شرمندگی و ندامت اور اعتراف قصور کا ہے، ناقد اور مصلح کا نہیں۔ اس مقام پر اگر وہ خود آ کر کھڑے ہوں تو یہ سخت اخلاقی بیماری کی علامت ہے، اور اگر جماعت میں ان کے لیے مقام تسلیم کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جماعت پر اخلاقی دیوالیہ پن مسلط ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ اصولی بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ ایک محرک اور متحرک جماعت کے لیے اس کے تندرست اعضاء کے احساسات کچھ اور معنی رکھتے ہیں اور بیمار احساسات کچھ اور معنی۔ اس کے تندرست اعضاء وہ ہیں جو اپنے کام کی دھن میں لگے ہوئے ہوں، اپنا تن من دھن سب کچھ انہوں نے اس کام میں لگا دیا ہو اور جن کا نام اعمال یہ بتا رہا ہو کہ وہ اپنی حد استطاعت تک خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ بیمار اعضاء وہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی حد وسع کے مطابق خدمت کا حق ادا نہ کیا ہو یا جو کچھ عرصے تک سرگرم رہنے کے ٹھنڈے پڑ چکے ہوں اور جن کا نام اعمال ان کی کوتاہیوں کا صریح ثبوت دے رہا ہو۔ ان دونوں کے احساسات میں وہی فرق ہے جو تندرست آنکھ اور بیمار آنکھ کی بینائی میں ہوتا ہے۔ جماعت اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا اگر صحیح اندازہ کر سکتی ہے تو صرف اپنے تندرست اعضاء کے احساسات کے واسطے سے کر سکتی ہے۔ وہ اعضاء جو کام نہ کر رہے ہوں اور کام چھوڑنے کے لیے اپنی بددلی کا خود اظہار کر رہے ہوں کبھی اس کا قابل اعتماد واسطہ نہیں بن سکتے۔ ان کے احساسات اگر 100% نہیں تو 80-90% گمراہ کن ہوں گے، اور جو جماعت خودکشی نہ کرنا چاہتی ہو وہ ہرگز ان کے دیے ہوئے احساسات پر اپنے نتائج کی بنا نہیں رکھ سکتی۔ یہ خیال کرنا کہ خامیاں اور کمزوریاں جو بھی سامنے لا کر رکھ دے بس گڑ گڑا کر ہمیں ان کے آگے توبہ و استغفار شروع کر دینی چاہیے اور پھر انہی پر اپنے اندازوں کی بنا رکھ کے یہ فیصلہ بھی کر ڈالنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کرنے کے قابل ہیں اور کیا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ نیکی ہو تو ہو مگر عقل مندوں کی نہیں، سادہ لوح اور مغفل لوگوں کی نیکی ہے، اور دنیا میں اس طرح کے نیک لوگوں نے نہ پہلے کچھ بنایا ہے اور نہ اب کچھ بنا سکتے ہیں۔ اپنے کمال کے زوہم میں مبتلا ہو جانا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اس سے کچھ کم نادانی یہ نہیں ہے کہ اپنے نقائص اور اپنے قوت کار کا اندازہ ہر کس و ناکس کے بیان پر کر ڈالا جائے
اور یہ نہ دیکھا جائے کہ بیان کرنے والا کس حد تک صحیح صورتحال سمجھنے اور بیان کرنے کا اہل ہے۔ ایک اور بات جو اس مقام پر خوب سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقصد کے لیے کام کرنے والی جماعت کو اپنے سامنے اخلاق اور صلاحیت کار کے دو معیار رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک معیار مطلوب، یعنی وہ انتہائی بلند معیار جس تک پہنچنے کی مسلسل جد و جہد جاری رہنی چاہیے۔ دوسرا کم سے کم قابل عمل ہونے کا معیار، جس کو لے کر کام چلایا جا سکتا ہو اور جس کے نیچے گر جانا قابل برداشت نہ ہو۔ ان دونوں قسموں کے معیاروں کے معاملے میں مختلف ذہنوں کے لوگ مختلف طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ایک ذہن اصل مقصد کے لیے کام کرنے کو چندہ اہمیت نہیں دیتا، کام بنے یا بگڑے یا بالکل ختم ہو جائے، یہ اس کے لیے کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس کام کو چھوڑ کر بھی مزے سے جی سکتا ہے اور کام میں شریک رہ کر بھی اس طرح شرکت کر سکتا ہے کہ اس کے وقت، مال اور قوتوں کو جھونک نہ لگنے پائے۔ یہ ذہن بسا اوقات فکر و نظر کی عیاشی کے طور پر اور کبھی اپنے فرار کے لیے پرفریب معذرت کے طور پر اخلاق کے آسمانوں پر اڑتا ہے اور معیار مطلوب سے کم اظہار کرتا ہے، اور معیار مطلوب سے کم پر کسی طرح مطمئن نہیں ہوتا۔ اس سے کم جو کچھ بھی نظر آتا ہے اس پر وہ بڑی بے چینی اور بددلی کا اظہار کرتا ہے، مگر یہ بے چینی کام کے لیے نہیں، کام سے فرار کے لیے ہوتی ہے، خواہ یہ فراری و ذہنیت شعوری ہو یا غیر شعوری۔ دوسرا ذہن اگرچہ مقصد اور اس کے لیے کام کرنے کو بڑی اہمیت بلکہ پوری اہمیت دیتا ہے، مگر تخیل پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے معیار مطلوب اور کم از کم قابل عمل ہونے کے معیار کا فرق ٹھیک ملحوظ نہیں رکھتا۔ یہ جو بھی بار بار الجھن میں پڑتا ہے اور پہلے قسم کے ذہن کی چھوت بڑی آسانی سے اس کو لگ جاتی ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو بھی پریشان کرتا ہے اور کام کرنے والوں کے لیے اچھی خاصی پریشانیوں کا موجب بن جاتا ہے۔ تیسرا ذہن وہ ہوتا ہے جسے مقصد کے لیے کام کرنا اور کام چلانا ہوتا ہے، اور جسے اس کام کے بناؤ اور بگاڑ کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اسے اس کا مقام خود ہی اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہر وقت دونوں قسموں کے معیاروں کا ٹھیک فرق ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرے اور یہ دیکھتا رہے کہ مقصد کی طرف پیش قدمی کی رفتار کسی معقول اور وزنی سبب کے بغیر متاثر نہ ہو۔ وہ معیار مطلوب کو کبھی فراموش نہیں کرتا، اس تک پہنچنے کی فکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اس سے گری ہوئی ہر چیز پر سخت تشویش محسوس کرتا ہے، مگر کم سے کم قابل عمل معیار سے کام چلاتا رہتا ہے، اور اس معیار سے گر جانے والے لوگوں کی وجہ سے اپنی اسکیم بدلنے کے بجائے انہیں ہٹا کر پھینک دینا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے اپنی طاقت کا صحیح اندازہ لگانا اور اس کے مطابق کام کے پھیلاؤ اور اس کی رفتار میں کمی بیشی کرنا تو بے شک ضروری ہے۔ اس میں وہ غلطی کر جائے تو اپنے مقصد کو نقصان پہنچا دے، لیکن سخت نادان ہوگا وہ شخص جو اس چیز کا اندازہ لگانے میں پہلی اور دوسری قسم کے ذہنوں سے رہنمائی حاصل کرے۔ اس کے لیے اگر مددگار ہو سکتے ہیں تو تیسری قسم کے ذہن ہی ہو سکتے ہیں، اور ان کی معرفت اسے حاصل ہونا چاہیے۔ تحریک اور کارکن کا 33واں ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 33 مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے تحریک اور کارکن کی کتاب کا مطالعہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔